اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی آج ہمارا اس ہفتے کا تیسرا لیکچر ہونے جا رہا ہے۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ لیکچر دیکھیں گے۔ ہم اپنا سبق نمبر 4 تصورذات پڑھ رہے ہیں، جس کا ہم نے کل جز 4.2 شخصیت کی نشو و نما میں تصورذات کی اہمیت پڑھا تھا، اور اسی میں ہمارے تفصیلی سوال نمبر 3 کا جواب یہ بن رہا تھا۔ میں نے تفصیلی سوال نمبر 3 آپ کو لکھنے اور یاد کرنے کے لیے دیا تھا۔ آج ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں، آج ہم اس سے اگلا جز 4.3 شروع کرنے جا رہے ہیں، جو ہے تصورذات پر اثر انداز ہونے والے عوامل، یعنی جو ذات کی تصویر کشی ہے اس پر کون سے عوامل ہیں جو اثر رکھتے ہیں، کون سے عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں۔ اثر انداز ہونا یعنی اثر کرنا، کسی چیز پر اپنا اثر چھوڑنا۔ تو ہماری ذات کی تصویر کشی پر اثر چھوڑنے والے عوامل کون کون سے ہیں؟ جیسے ہم نے پہلے پڑھا، جب ہم نے تصورذات شروع کیا تھا، پچھلے دونوں لیکچر میں اس چیز کو میں دہراتے ہوئے آئی ہوں، وہی چیز اب یہاں پر بات ہونے جا رہی ہے کہ جو تصورذات ہے، یعنی اپنی ذات کی تصویر کشی، یعنی اپنی ذات کو پہچاننا۔ اپنی ذات کی تصویر کشی سے مراد ہے اپنے رویے، اپنے غور و فکر، اپنی سوچ، اپنے تخیل کو پہچاننا، یعنی ہر انسان الگ سوچ کا مالک ہے، ہر انسان کا رویہ دوسرے سے مختلف ہے، ہر انسان کا غور و فکر کرنا، سوچ بچار کرنا دوسرے سے مختلف ہے، ہر انسان کا تخیل یعنی خیال، سوچ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور انہی بنیادوں پر، انہی وجوہات پر جو انسان ہے وہ دوسرے سے اپنی ذات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور اپنی ذات کو خود انسان پہچاننے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک انسان جس قدر خود کی ذات کو خود پہچان سکتا ہے، اپنی ذات کی جس قدر اچھی تصویر کشی خود کر سکتا ہے، اتنا اس کی ذات کو کوئی دوسرا نہیں پہچان سکتا، یا اس کی ذات کے بارے میں کوئی دوسرا اتنا بہتر نہیں بتا سکتا۔ اور کسی بھی انسان کی جو تصورذات ہے وہ اپنی چھوٹی ہی عمر میں جب وہ سمجھ بوجھ رکھنے لگتا ہے، جب وہ بچپن میں قدم رکھتا ہے، تو بچپن کے اگلے دور میں جیسے جیسے اس کو چیزوں کی سمجھ بوجھ آنے لگتی ہے، ویسے ویسے وہ ان چیزوں کو، یعنی اپنی ذات کی جو ہیں، اپنی ذات میں اس کا رویہ کیا ہے، اس کی ذات میں جو کچھ شامل ہے، یعنی اس کا رویہ، اس کی سوچ کیسی ہے، وہ کیسی عادات کا مالک ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو اپنے اندر پہچاننے لگتا ہے، اپنی ذات کو پہچاننے لگتا ہے۔ اور اس کی ذات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی 2 چیزیں ہیں، جو کہ ہم پہلے لیکچر سے کرتے آ رہے ہیں، کہ سب سے زیادہ اثر رکھنے والی 2 چیزیں ہیں کسی بھی ذات میں۔ سب سے اہم کردار 2 چیزوں کا ہے، ایک ہے اس کے وراثت کا، یعنی اس کی خاندان کی طرف سے جو چیزیں اس کو ملی، دوسرا اس کا ماحول، یعنی جن لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے، جو اس کا سوشل سرکل ہے، جو اس کے عزیز و اقارب ہے، اس کے دوست احباب ہیں، اس کے آس پڑوس ہیں، یعنی جیسے ماحول میں وہ رہ رہا ہے، وہ ماحول اس کی شخصیت پر اثر انداز کرتا ہے، اس کی ذات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی جو وراثت ہے، یعنی خاندان، اس کے گھر کے عادات جو بھی ہیں، اس کے گھر کے رسم و رواج، وہ سب سے پہلے اس پہ سب سے گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 2 چیزیں، وراثت اور ماحول، یہ 2 اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں۔ تو یہاں پر اب ہم ان کو پڑھیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تصورذات پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی فہرست درج ذیل ہے۔ نمبر 1 وراثت، پہلے جو 2 چیزیں وہ ہے وراثت، اور دوسری ہے ماحول۔ آگے ان کو انہوں نے پوائنٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ وراثت میں دیکھتے ہیں انہوں نے کس کس چیز کی بات کی ہے۔ وراثت میں کون سی چیزیں ہیں جو اثر انداز ہوتی ہے؟ پہلی ہے خصوصیات، یعنی خوبیاں کون سی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہر خاندان جو ہے اس کا رہن سہن دوسرے خاندان سے مختلف ہے۔ ہمارے ساتھ ہی ہمارے آس پڑوس جو ہیں ان کا رہن سہن ہم سے مختلف ہے، ہمارے عزیز و اقارب جو ہیں ان کا ہمارے سے رہن سہن مختلف ہے۔ ایک گھرانہ جو ہے اس کا رہن سہن، اس گھر کے رسم و رواج، اس گھر کا کھانا پینا، اس گھر کا ہر کام جو ہے وہ دوسرے گھرانے سے مختلف ہے۔ تو ہمارے تمام گھروں میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ دوسرے گھرانوں سے مختلف ہوتی ہیں، تو اس لیے ہماری وراثت میں پہلی چیز ہے خصوصیات۔ دوسری ہے بچوں کی تعداد، ہر گھر میں رہنے والے جو بچے ہیں وہاں بچوں کی تعداد مختلف ہے، اور بچوں کی تعداد جو ہے وہ بھی تصورذات پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں سے ایک ہے۔ جیسے گھر میں اگر کم بچے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر
کیا ہوگا، اگر 2 یا 3 بچے ہیں تو 2-3 بچوں کو بانٹ کر بھی اگر توجہ ملے تو وہ زیادہ ملے گی، لیکن زیادہ بچے ہیں تو زیادہ بچوں میں توجہ اگر بانٹ کر بھی ملے تو بہت کم وقت دیا جا سکے گا ان کو۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بچے، اکثر یہ بھی دوسری صورت یہ ہے کہ بچوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کے ذہنی یا جسمانی لحاظ سے دیکھتے ہوئے کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو توجہ زیادہ درکار ہوتی ہے، جن کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اکثر بچوں کو توجہ زیادہ مل رہی ہوتی ہے، کچھ کو کم مل رہی ہوتی ہے، تو بچوں کی تعداد جو ہے، بچے اگر تعداد میں زیادہ ہے تو توجہ جو ہے اتنی ہی کم ملے گی بانٹتے ہوئے، تو یہ چیز بھی بہت اثر رکھتی ہے تصور ذات میں۔ دوسری چیز آ گئی ماحول۔ ماحول میں اب کون کون سی چیزیں ہیں جو اثر انداز ہونے والی ہیں؟ سب سے پہلے تصور ذات قبل از پیدائش، یعنی پیدائش سے پہلے اپنی ذات کا تصور۔ قبل از پیدائش میں اب کیا آتا ہے؟ قبل از پیدائش ہم بات کرتے ہیں بچے کی جب بھی، تو ہم اس میں قبل از پیدائش یعنی پیدائش سے پہلے کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو بچہ اس دنیا میں آ جانے سے پہلے جو ہے، اس سے پہلے اس کی ذات موجود ہوتی ہے۔ اس دنیا میں آ جانے سے پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں ایک وقت گزارتا ہے جو کہ 9 ماہ کا وقت گزارتا ہے، وہ اس کی شخصیت کا وہ سب وقت بھی، وہ 9 ماہ کا وقت اس کی شخصیت پر بھی اثر رکھتا ہے۔ تو اس کی ذات کا جو تصور ہے اس میں قبل از پیدائش یعنی اس کی پیدائش سے پہلے جو ہے وہ چیزیں بھی اس پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس میں محسوس کرتا ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہے اس بچے میں داخل ہوتی رہتی ہیں ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے بھی۔ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے جو ہے وہ 9 ماہ کا وقت اپنی ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، وہاں بھی اس پر جو ہے بہت سی چیزوں کا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے تصورذات بعد از ولادت۔ ولادت ہوتا ہے پیدائش، یعنی پھر جب وہ دنیا میں آ گیا ہے تو دنیا میں آ جانے کے بعد اس کے خاندان کے رسم و رواج، اس کے خاندان کی جو بھی خصوصیات ہے وہ اس پر، جو خاندان کا ماحول ہے وہ سب اس پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے پہلا رابطہ والدین سے تعلق۔ بچے کا سب سے پہلا رابطہ کن سے ہوتا ہے؟ اپنے والدین سے۔ اس دنیا میں اس کو لے کر آتے ہی والدین ہیں، اس کا اس دنیا میں آ جانے کا پہلا اور سب سے بڑا ذریعہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ تو بچے کا جو پہلا تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ اپنے والدین سے ہے۔ آگے بچے کی جسمانی حالت۔ اب جسمانی حالت جو ہے وہ بچے کی ہر بچے کی جو ہے دوسرے بچے سے مختلف ہوتی ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل صحت مند پیدا ہوتے ہیں، بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو جسمانی کمزوریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، پٹھوں کی کمزوری یا کسی بھی طرح کی کمزوری، یا جسامت بہت دبلی پتلی ہے، یعنی جتنا ان کا وزن ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، یا جیسے جسامت ہونی چاہیے صحت مند اتنی صحت مند نہیں ہے، تو وہ بھی اس کے ماحول، اس پر ان سب چیزوں کا بھی اثر رہتا ہے۔ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ پیدائشی کسی نہ کسی کمی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جیسے معذوری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، تو جسمانی حالت میں یہ سب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد افراد خانہ کا بچوں سے سلوک۔ اب ماحول میں سب سے اہم چیز میرے خیال میں تو یہ ہے کہ افراد خانہ یا گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ بچے کے ساتھ سلوک کیسا رکھتے ہیں، وہ بچے کے ساتھ رویہ کیسا رکھتے ہیں۔ بچہ سب سے پہلے اپنے والدین اور دوسرا اپنے اساتذہ سے جو چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ انہی چیزوں کو اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ انہی چیزوں کو قبول کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی شخصیت میں وہ ان چیزوں کو جگہ دیتا جاتا ہے، وہ اس کی شخصیت انہی چیزوں کو قبول زیادہ کرتی ہے جو اس کے والدین، اساتذہ یا اس کے گھر کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچے کے ساتھ سلوک ایسا رکھنا چاہیے جس کی توقع ہم خود رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اچھا رویہ رکھے۔ اگر ہم ایسی توقع رکھتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ مثبت رویہ رکھنا پڑے گا۔ چھٹی چیز ہے والدین کا رویہ اور توقعات۔ والدین کا رویہ کیسا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، جو کہ میں یہاں ذکر کرائی، اور اس کے ساتھ ہے توقعات، یعنی جو ہماری امیدیں ہیں، توقعات یعنی ہماری جو امیدیں ہیں، تو یہ بچے پر بہت اثر انداز ہوتی ہے یہ چیز کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچے سے کیسی امید رکھتے ہیں۔ ہر گھر کا ماحول مختلف ہے، اور گھر میں رہنے والے اور ہر گھر میں ہی رہنے والے ہر بچے سے والدین جو امیدیں ہیں وہ مختلف لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے گھر کا جو بڑا بچہ ہے، جیسے جیسے وہ جوانی میں پہنچتا ہے تو وہ خود ماں باپ کی جو ذمہ داریاں، ان کا بوجھ تھوڑا تھوڑا اپنے کندھوں پر لینے لگتا ہے۔ جو بڑے ہیں وہ ماں باپ سے پھر آہستہ آہستہ
جو ہے جیب خرچ یا چیزیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ جیسے جیسے انہیں لگتا ہے کہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ اپنا خرچہ جو ہے وہ بانٹنے لگتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ ان کا بوجھ کم کرنے لگتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی ذمہ داریاں کچھ کچھ اپنے اوپر لینے لگتے ہیں۔ لیکن اسی کے مقابلے اگر دیکھا جائے گھر کا چھوٹا بچہ، تو وہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے وہ لاڈ پیار میں ہی رہتا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے ذمہ داریوں میں بہت دیر سے آتا ہے، بہت دیر سے وہ ذمہ داریوں کو قبول کرتا ہے۔ وہ بہت بڑا ہو جانے کے بعد بھی اپنا جیب خرچ، اپنا ہر خرچہ جو ہے وہ والدین کے سر پر ہی رہنے دیتا ہے یا بڑے بہن بھائیوں کے سر پر۔ تو والدین جو ہے وہ امیدیں بھی مختلف طرح کی جوڑ لیتے ہیں اپنی اولاد سے، یعنی اگر بڑے ہیں تو ان کو بڑے ہی بنا کر رکھتے ہیں، بڑے بچوں کو چھوٹا ہی رکھتے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں ان کے بڑے چھوٹے ہونے سے بھی امیدیں جو ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے خاندان کی معاشی حیثیت، یعنی اگر معاش پیسے دولت کے حساب سے دیکھا جائے تو ہر خاندان کی آمدنی مختلف ہے، ہر خاندان کے کاروبار نوکریاں مختلف ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے گھر میں آنے والی آمدنی، روپیہ پیسہ جو ہے وہ دوسرے خاندان سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ گھر میں آنے والی آمدنی یا گھر کا یہ جو خرچہ، پیسہ، معاش، یہ جو ہے بچے کی ذات پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے دوست احباب ہم جولیوں کا سلوک۔ ہم جولیوں یعنی جو ساتھ ہمارے سہیلیاں، ہمارے ساتھ رہنے والی جو دوست احباب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم جو وقت گزارتے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کیسا سلوک ہے وہ بھی ہماری ذات پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ اسکول، کالج، دفتر کے اثرات۔ ہم جس بھی جگہ جاتے ہیں اپنی عمر کے حساب سے، کچھ لوگ اسکول پڑھنے جاتے ہیں، کچھ کالج پڑھنے جاتے ہیں، کچھ دفتر میں کام کرنے جاتے ہیں، کچھ اسکول کالجوں میں پڑھانے جاتے ہیں۔ تو ہر انسان جو ہے اس کے، چاہے وہ وہاں پڑھنے جا رہا ہے، پڑھانے جا رہا ہے، کام کرنے جا رہا ہے، تو وہاں کے جو اس کے ساتھ کے لوگ ہیں یا وہاں کا جو ماحول ہے اس کا بھی اس کے اوپر گہرا اثر ہوتا ہے۔ آگے معاشرتی اور بیرونی ماحول کا کردار۔ ہمارا ایک معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ کیسا بن چکا ہے، ہمارے معاشرے کے رسم و رواج کیا ہے، ہمارے معاشرے کا رہن سہن کیا ہے، ان سب چیزوں کا کسی بھی ذات پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیرونی ماحول یعنی باہر کا ماحول کیسا ہے، وہ چیز بھی ہمارے پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ اگلا آ جاتا ہے مذہب کا کردار۔ مذہب جو ہے وہ انسانی شخصیت پر سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے میرے خیال میں۔ مذہب جو ہے، ہم اپنا جو رہن سہن ہے، ہم اپنا پہننا اوڑھنا ہے، ہم اپنا کھانا پینا ہے، وہ سب ہم اپنے مذہب کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا جو کردار ہے مذہب کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر مذہب کا کردار دیکھیں ہماری شخصیت میں، تو ہماری شخصیت پر ہمارے مذہب کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگلا ہے کمپیوٹر اور میڈیا کے اثرات۔ آج کل جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ عام ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، کمپیوٹر کا استعمال عام ہو گیا، میڈیا جو ہے یوٹیوب، فیس بک، یہ سب چیزیں جو ہے بچے آج کل بہت استعمال کر رہے ہیں۔ پچھلے اگر سال سے دیکھیں تو یہ بے شک ہماری ضرورت بن چکا ہے یہ سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بہت سے بچے ایسے ہیں جو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، بہت سے بچے ہیں جو اس کو صحیح استعمال میں ہی رکھے ہوئے ہیں۔ کمپیوٹر اور میڈیا کے اثرات یعنی یہ ہم پر اس چیز کا ہے کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ ہم کمپیوٹر کا یا یہ ملٹی میڈیا کا، یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ ہے، اس کا استعمال جو ہے ہم کس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں اپنی زندگی میں، تو اس حساب سے ان سب چیزوں کا ہمارے پر اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو صرف اپنے پڑھائی یا اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس کے مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو بلا وجہ فضول فالتو استعمال کرتے رہیں گے تو وہ ہم پر منفی اثرات چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹاپک جو آج ہم نے پڑھا، یہ ہمارے مشقی سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ نشان لگا لیں، یہیں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے لے کر یہ آخر تک جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کام یہی ہے کہ آپ نے کاپی پر حاشیہ لگانا ہے، تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام، دن لکھیں گے، پھر آپ لکھیں گے عنوان سبق نمبر 4، ذیلی عنوان مشقی تفصیلی سوال نمبر 2، پھر سوال نمبر 2 لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ اس کا یہ جواب اسی طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔